راضی کرنے کی نیت سے چلنا ہے. اور یہی بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو پہلے لوگ دنیا میں گزرے ہیں ان کے انجام کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکومت عطا فرمائی اور حکومت میں رکھ کر اللہ نے ان کو چمکا دیا، ان کو کامیاب کر دیا. اور فرعون اور نمرود کو حکومت دیا اور فرعون اور نمرود کو حکومت میں رکھ کر اللہ نے اجاڑ دیا. حامان وزارت میں رہ کر اللہ نے اجاڑ دیا. یوسف علیہ السلام کو مصر کی وزارت میں رکھ کر اللہ نے چمکا دیا. قارون کو مال دے کر اللہ نے مال کے ساتھ زمین میں دسا دیا، قیامت تک دستا ہی چلا جائے گا. اور مال عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو چمکا دیا اور ان 10 صحابہ میں سے بنایا کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. تجارت قوم شعیب کے پاس تھی، اللہ نے تجارت میں رکھ کر ان کو اجاڑ دیا. اور تجارت مہاجرین کے پاس تھی، مکہ کے رہنے والوں کے پاس، اللہ نے ان کو تجارت میں چمکا دیا. باغات قوم سبا کے پاس تھے، اللہ نے ان کو باغات میں رکھ کر اجاڑ دیا. اور باغات انصار مدینہ کے پاس میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو باغات میں رکھ کر چمکا دیا اور اتنی برکتیں دیا کہ اتنی صدیاں گزرنے کے بعد پوری دنیا والے ان کھجوروں کو وہاں رہتے ہوئے کھا رہے ہیں اور پوری دنیا میں لے کر کے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک کمی نہیں ہوئی. اللہ نے اتنا ان کو باغات میں رکھ کر چمکا دیا. اس لیے میرے دوستو یہ بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے یہاں کامیابی کی بنیاد صرف دین ہے. اس لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت کسی کا کام چھڑانے کی محنت نہیں ہے اور کسی کے مشغلے کو ختم کرنے کی یا بدلنے کی محنت نہیں ہے، بلکہ یہ محنت اس بات کی ہے کہ جو مسلمان جس شعبے میں ہیں اور جس حال میں ہیں اس شعبے اور اس حال میں رہتے ہوئے اللہ کے حکموں پر چلنے کی طاقت پیدا کر کے اس میں زندگی گزارے. جب اللہ کے حکموں پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی تو اس کا اثر زندگیوں میں یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے جتنے فرائض ہیں اس پر عمل کرنا آدمی کے لیے آسان ہو جائے گا، بلکہ لذیذ ہو جائے گا. جتنی چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان حرام چیزوں سے بچنا آدمی کے لیے طاقت کی وجہ سے آسان ہو جائے گا. دین کی محنت کے جو تقاضے جب کبھی بھی اس کے پر آئیں گے اس وقت میں دین کے تقاضوں پر قدم اٹھانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، وہ اندر کی طاقت کی وجہ سے ہو جائے گا. اس لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت ہر فرد امت میں اس طاقت کو پیدا کرنے کی محنت ہے کہ جس طاقت کے راستے سے پوری زندگی میں اللہ کے سارے فرائض زندہ ہو جائے، سارے حرام سے بچنا آسان ہو جائے اور دین کے ہر تقاضے پر قدم اٹھانا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اس لیے کہ زندگی میں دین پورا ہوگا تو کامیابی پوری ملے گی، اور زندگی میں دین ادھورا ہے تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئے گی. اسی لیے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. فرمایا جو مصیبت تمہارے پر آ رہی ہے دنیا میں وہ تمہارے ہاتھوں کے غلط کاموں کی وجہ سے آ رہی ہے. زندگی میں غلطیاں ہیں، کرنے کے کام چھوٹے ہوئے ہیں، بچنے کی چیزوں سے بچنا نہیں ہو رہا ہے بلکہ بچنے کے کاموں میں اندر پڑے ہوئے ہیں، دین کے تقاضوں پر قدم اٹھ نہیں رہے ہیں، جس کی بنا پر دنیا میں یہ حالات ہے. فرمایا حالات تمہارے غلط کاموں کی وجہ سے ہے، اور بہت ساری غلطیاں تو وہ ہے جو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. اگر ہر غلطی پر پکڑ کر لے تو دنیا میں جینا مشکل ہو جائے. اس لیے دین زندگی میں ادھورا ہوگا تو دنیا میں مصیبتیں آئے گی، یہ پکی ٹکی باتیں ہیں. اور جب زندگی میں دین پورا ہوگا تو اللہ کے سارے وعدے جو قرآن پاک میں دین کے ساتھ ہے وہ سارے وعدے پورے ہو جائیں گے. اللہ کی طرف سے عزت کا وعدہ ہے تو پورے دین پر عزت مل جائے گی. سربلندی کا وعدہ ہے، سربلندی مل جائے گی. محبتوں کے قائم کرنے کا وعدہ ہے تو آپس میں محبتیں قائم ہو جائے گی، نفرتیں ختم ہو جائے گی.
برکت کا وعدہ ہے تو ہر چیز میں برکت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ نے دین کی قوت کا وعدہ کیا ہے تو دین پر قوت عطا فرما دیں گے کہ انفرادی زندگی میں دین کا راج ہوگا، دین کو سامنے رکھ کر آدمی چلے گا. اجتماعی زندگی میں دین کا راج ہوگا، دین کو سامنے رکھ کر اجتماعی زندگی میں چلیں گے. تو فرمایا دین کو قوت عطا فرمائیں گے. اللہ امن و امان کی فضا قائم فرما دیں گے. خوف و ہراس کو ختم ہو جائیں گے، ختم کر دیں گے. مسلمان ہو اور اللہ کے آسمان کے نیچے اور اللہ کی زمین پر خوف اور ہراس کے ساتھ ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ امن و امان کی فضا قائم فرمائیں گے، حیات طیبہ عطا فرمائیں گے. سارے وعدے ہیں تو یہ وعدے اس وقت میں پورے ہوں گے جب زندگیوں میں دین پورا ہوگا. اس لیے میرے دوستو یہ محنت اس بات کی ہے کہ جو مسلمان جس شعبے میں ہیں اس شعبے میں دین پر چلتے ہوئے اپنے شعبوں میں چلے، تو ان شعبوں میں رہتے ہوئے اللہ اس کو کامیاب کریں گے. حکم پورا کرنے کی وجہ سے تاجر ہے، تجارت کا حکم پورا کر رہا ہے تو حکم کے راستے سے اللہ کامیاب کریں گے. تجارت کے راستے سے کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ تجارت میں حکم جو پورا ہوگا اس راستے سے کامیابی ملے گی. ایسا ہی زراعت میں، ایسا ہی مزدوری میں، ایسا ہی ملازمت میں، ہر شعبے میں حکم ہے، حکم پورا ہو جائے گا تو حکم کے راستے سے کامیابی مل جائے گی. اسی لیے فرمایا کہ سچا اور امانت دار تاجر کل قیامت کے دن اللہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اٹھائیں گے. اس کی تجارت دنیا نہیں ہے، بلکہ اس تجارت پر اللہ اتنا اونچا مقام عطا فرمائیں گے اور ایسے بڑے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن حشر فرمائیں گے. شرط ہے کہ دین میں، تجارت میں امانت داری آئے اور سچائی آئے. تو امانت داری اور سچائی کے راستے سے تجارت پہ رکھ کر اللہ کامیاب کر دیں گے. ایک آدمی کھیتی کر رہا ہے تو فرمایا کھیتی ہری بھری ہوتی ہے تو اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور اس کا ثواب کسان کو ملتا ہے. جانور دانا کھا جائے، چور چوری کر جائے، اس پر اس کو صدقے کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ اس میں اللہ کے حکم کے ساتھ اپنی تجارت میں ہے تو حکم کے راستے سے اللہ یہ فضائل عطا فرمائیں گے. ایک آدمی مزدور ہے، روز کماتا ہے، روز کھاتا ہے، لیکن حکم کے مطابق مزدوری کرتا ہے تو شام کو اپنے گھر پر واپس آتا ہے اس حال میں کہ اللہ اس کو مقدر کی روزی بھی دے دیتے ہیں اور اللہ اس کے سارے گناہوں کو روز معاف کرتے ہیں. روز شام کو روزی بھی ملتی ہے اور روز شام کو گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. ایک آدمی کو اللہ نے حاکم بنایا ہے تو حکومت میں رکھ کر اللہ اس کو کامیاب کر دیں گے جب یہ حکومت میں انصاف کے ساتھ میں زندگی گزارے گا. حکم پر اللہ کامیاب کریں گے.